بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو بھی بار بار گلا صاف کرنا پڑتا ہے؟ کیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گلے میں کچھ اٹکا ہوا ہے؟ کیا محفل میں بیٹھے بیٹھے اچانک کھنگارنا پڑتا ہے اور لوگ حیرت سے آپ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ آج ہم ایک ایسے مسئلے کا راز جاننے والے ہیں جسے لاکھوں لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہی مسئلہ بعد میں مسلسل کھانسی، گلے کی خرابی، بدبودار سانسیں اور نیند کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ سالہ سال دوائیاں کھاتے رہتے ہیں مگر اصل وجہ تک نہیں پہنچ پاتے۔ لہذا ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسا آسان گھریلو طریقہ بھی بتاؤں گا جو بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن فائدہ ثابت ہوا ہے۔ قرآن و سنت سے رہنمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ بیماری کی علامت کو نظر انداز کرنا دانش مندی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری مگر اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ لہذا اگر جسم بار بار کوئی علامت دے رہا ہے تو اسے سمجھنا اور علاج کرنا ضروری ہے۔ نوزل ڈراپ کیا ہے؟ طبی زبان میں اسے پوسٹ نیزل ڈرپ کہا جاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں، جب ناک کے اندر بننے والا ریشہ یا بلغم پیچھے کی طرف گلے میں گرنے لگے تو اسے پوسٹ نیزل ڈرپ کہتے ہیں۔ عام حالات میں بھی ناک کے اندر ریشہ بنتا ہے، لیکن جب اس کی مقدار بڑھ جائے یا یہ گاڑھا ہو جائے تو انسان کو مسلسل محسوس ہوتا ہے کہ کچھ گلے میں جا رہا ہے۔ جدید سائنس کیا کہتی ہے؟ جدید میڈیکل سائنس کے مطابق ناک کے اندر موجود میوکس میمبرین کی حفاظتی نظام ہے۔ ناک کے اندر موجود میوکس میمبرین جسم کا حفاظتی نظام ہے۔ یہ ریشہ جراثیم پکڑتا ہے، وائرس روکتا ہے، دھول مٹی فلٹر کرتا ہے، سانس کی نالی کو محفوظ رکھتا ہے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس ریشے کی مقدار حد سے بڑھ جائے۔ وہ راز جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ گلے میں مسئلہ ہے۔ حقیقت میں اکثر مسئلہ گلے میں نہیں بلکہ ناک میں ہوتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ برسوں گلے کی دوائیں کھاتے رہتے ہیں مگر آرام نہیں آتا۔ پہلی بڑی وجہ الرجی، گرد و غبار، پولن، پالتو جانور، کارپیٹ، پرانے گدے، دھواں، پرفیوم، یہ سب چیزیں ناک کے اندر سوزش پیدا کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں جسم زیادہ ریشہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ طب نبوی کی روشنی میں طب نبوی میں صفائی اور ماحول کی پاکیزگی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ گھر اور بستر کی صفائی، گرد و غبار سے بچاؤ اور اعتدال پسند طرز زندگی بہت سی الرجیز کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ طب یونانی کی رائے، یونانی اطباء کے مطابق بلغمی مزاج رکھنے والے افراد میں رطوبت زیادہ بنتی ہے۔ ایسے افراد کو ٹھنڈی اشیاء کم استعمال کرنی چاہیے، نیم گرم پانی پینا چاہیے، اعتدال کے ساتھ ورزش کرنی چاہیے۔ طب چینی کیا کہتی ہے؟ ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کے مطابق ناک اور سانس کی نالیوں کا تعلق جسم کی توانائی کے بہاؤ سے ہے۔ کمزور مدافعتی نظام اور مسلسل سوزش بلغم میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔ آیورویدک نقطہ نظر، آیورویدک میں اسے کف کے غلبے سے جوڑا جاتا ہے۔ بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں، میٹھی اشیاء، دودھ کی زیادتی بعض لوگوں میں ریشہ بڑھا سکتی ہے۔ دوسری بڑی وجہ ناک کی ٹیڑھی ہڈی۔ بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کی ناک کا درمیانی پردہ ٹیڑھا ہے۔ نتیجہ، ناک بند رہتی ہے، سانس لینے میں دشواری، ریشہ مسلسل گلے میں گرتا رہتا ہے۔ اگر مسئلہ شدید ہو تو ENT اسپیشلسٹ سے معائنہ کروانا ضروری ہے۔ تیسری بڑی وجہ معدے کی تیزابیت۔ یہ سب سے زیادہ نظر انداز ہونے والی وجہ ہے۔
معدے کا تیزاب اوپر آ کر گلے میں جلن، کھانسی، ریشہ، گلا صاف کرنے کی عادت پیدا کر سکتا ہے۔ ڈاکٹرز کی اہم وارننگ: اگر آپ کو درجہ ذیل علامات ہوں تو صرف گھریلو علاج پر اکتفا نہ کریں۔ مسلسل بخار، ناک سے بدبودار مواد، خون آنا، وزن کم ہونا، سانس میں دشواری، فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ایلوپیتھک علاج: ڈاکٹر بعض اوقات تجویز کرتے ہیں سیلائن نیزل سپرے، اینٹی الرجی میڈیسنز، نیزل اسٹیرائڈ سپریز، لیکن یاد رکھیں ہر پوسٹ نیزل ڈرپ میں اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہومیوپیتھک نقطۂ نظر: ہومیوپیتھک میں مریض کی مجموعی علامات کے مطابق علاج کیا جاتا ہے۔ کسی بھی دوا کا استعمال مستند معالج کے مشورے سے ہونا چاہیے۔ آسان گھریلو تدابیر: نیم گرم پانی زیادہ پئیں، بھاپ لیں، کمرے کی صفائی رکھیں، سگریٹ اور دھوئیں سے دور رہیں، رات کو دیر سے کھانا نہ کھائیں، سر قدرے اونچا رکھ کر سوئیں۔ سب سے اہم بات: اکثر لوگ صرف گلا صاف کرتے رہتے ہیں لیکن اصل وجہ تلاش نہیں کرتے۔ جب تک اصل وجہ ختم نہیں ہوگی مسئلہ بار بار واپس آتا رہے گا۔ دوستو، اگر آپ بھی بار بار گلا صاف کرتے ہیں، ناک کا ریشہ گلے میں گرتا ہے یا کسی اپنے کو یہ مسئلہ ہے تو اس ویڈیو کو فوراً شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے یہ معلومات کسی کی برسوں پرانی پریشانی ختم کر دے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل صحت، تندرستی اور بیماریوں سے حفاظت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔